ارسلان سہیل ایک بزنس ٹائکون تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کے اکلوتے چشم و چراغ تھے۔ ان کی شادی ان کے والدین کی پسند سے ان کی خالہ زاد نویرا سے ہوئی تھی، جس میں اس کی رضامندی بھی شامل تھی۔ ماں باپ کی وفات ان کی شادی کے پہلے سال ہی ہو گئی تھی اور ان کے بعد اس بڑے سے گھر میں صرف نویرا اور ارسلان اکیلے ہی رہتے تھے۔ شاید یہ ان کی تنہائی اکیلا پن رب سے دیکھا نہیں گیا اور انہوں نے اپنی رحمت سے ان کی گود میں ماہنور جیسی چاند سی بیٹی دے دی۔ ماہنور کی پیدائش پر ارسلان صاحب بے انتہا خوش تھے۔ انہیں جیسے دونوں جہان کی دولت مل گئی تھی۔ ماں باپ کی اچانک حادثے میں ہوئی ڈیتھ کا جو دکھ تھا وہ بھی ماہنور کی کلکاریوں سے آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا اور دل کے کسی تہہ خانے میں بند ہو گیا، یہ سوچتے کہ ایک دن بے شک سب کو اپنا وعدہ نبھانا ہے اور لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ کوئی کتنا اس فریبی دنیا میں موج مستی کر سکتا تھا، لوٹ کر آخری ٹھکانہ تو ہر روح کا وہی ہے۔ ماہنور جب کچھ سال کی ہوئی تب ان کی خواہش ایک بیٹے کی ہوئی۔ فطرتی طور پر انہیں بھی ایک بیٹی ایک بیٹا چاہیے تھا، پر قسمت میں ایک اور رحمت کو لکھا تھا اور وہ رحمت انہیں محبت کی صورت میں ملی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ کچھ پیچیدگی کی وجہ سے نویرا اب ماں نہیں بن پائے گی۔ یہ صدمہ ان کے لیے کم نہیں تھا، پر اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے انہیں بے اولاد نہیں رکھا بلکہ انہیں ایک نہیں دو رحمتوں سے نوازا۔ ارسلان صاحب کے بازو میں جب چھوٹی سی بیٹی کو دیا گیا تب اس پھول کو دیکھتے ہی انہوں نے اسے اپنا بیٹا سمجھا اور اس سے اتنی محبت تھی کہ اس کا نام پیار سے محبت ہی رکھ دیا، بلکہ بیٹے کے لیے اس کا نام محب رکھا۔ یہ نام انہیں اس لیے بھی اچھا لگا کیونکہ لڑکا اور لڑکی دونوں کا نام ساتھ ہی تھا۔ وہ جب چاہے اسے محب کہیں یا جب چاہے اسے محبت۔ وہ نہ صرف ارسلان، نویرا بیگم، ماہنور کی بلکہ پورے خاندان کو پیاری تھی۔ اس کا نام محبت جو کہ سارے خاندان کی لڑکیوں میں منفرد تھا، خود بھی وہ سب میں منفرد تھی، سب کو اپنی کشش سے کھینچتی تھی۔ شرارتی کھلکھلاتی ہوئی وہ عام سی تھی، پر اس کا لہجہ، اس کا انداز اسے خاص بناتا تھا۔ وہ ارسلان صاحب کی جان تھی، ان کا پل پل اس کے ساتھ بیتتا تھا۔ وہ منٹ سیکنڈ میں اس کا حال پوچھتے، اگر کہیں باہر ہوتے تو ملازمین کو خاص تاکید کرتے، بلکہ اس کے لیے ایک خاص ملازمہ رکھی تھی جو کہ صرف اس کا کام کرتی تھی، اس کے لیے ہی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرا، خاندان میں سب جانتے تھے کہ محبت میں ارسلان صاحب کی سانسیں بستی ہیں۔ وہ اس قدر اس کے عادی ہو گئے تھے کہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ آفس لے کر جاتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ ماہنور کو پیار نہیں کرتے تھے، وہ اس سے بھی بہت پیار کرتے تھے، بلکہ جس طرح محبت ارسلان صاحب کی لاڈلی بیٹی تھی ویسے ہی ماہنور اپنی ماں کی لاڈلی تھی۔ ارسلان صاحب ماہنور کو بھی بہت پیار کرتے تھے، وہ دونوں کی خواہش ان کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کرتے تھے، پر محبت سے ان کی محبت کی بات ہی الگ تھی۔ ایک روح کا رشتہ تھا ان کا اپنی بیٹی سے، اس کے بغیر جینا انہیں جہنم سے بدتر لگتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی زندگی خوشیوں سے بھر دیتے تھے، اس کی زبان پر آنے سے پہلے وہ ہر چیز اس کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے۔ یہ کہنا غلط نہ تھا کہ وہ بزنس ٹائکون ارسلان سہیل کی پرنسس تھی، ان کی آنکھوں کا سکون۔ وہ دونوں باپ بیٹی دو جسم ایک دل تھے۔ بڑے بزرگ انہیں ٹوکتے رہتے تھے کہ بیٹیوں سے اتنا پیار نہیں کرتے، انہیں ایک دن رخصت ہو کر بھی جانا ہوتا ہے، پھر کیسے گزارو گے زندگی؟ پر ان کا مسکراتا ہوا جواب ہوتا کہ میں اپنی محبت کو رخصت نہیں کروں گا بلکہ اس کے لیے کسی شہزادے کو رخصت کروا کر لاؤں گا۔ یہ بات خاندان میں ہر کان میں تھی، سب کو لالچ نے آ لیا کہ کتنے ہی رشتے اس کی چھوٹی سی عمر میں ہی آنا شروع ہو چکے، پر ارسلان صاحب کا سختی سے انکار ہوتا کہ وہ اپنی شہزادی کو اتنی سی عمر میں شادی نہیں کروا سکتے۔ پر اتفاق ایسا ہوا کہ ان کے فیصلوں ارادوں کے خلاف کچھ ہوا یوں کہ امریکہ سے نویرا بیگم کی بڑی بہن نورا آئی ہوئی تھی ہمیشہ کے لیے پاکستان سیٹل ہونے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا بھی تھا ارشمان، پر ان کے ساتھ اور بھی ایک وجود تھا، سب سے مختلف، ٹھٹکانے کی حد تک خوبصورت، سادہ سا بچہ کوئی اور نہیں، نورا بیگم کے شوہر کی مرحومہ بہن کا لاڈلا سپوت تھا۔ وہ یتیم تھا، باپ پیدائش کے وقت ہی وفات پا گیا تھا۔ 10 سال کی عمر میں ماں بھی ایک رات چپکے سے آنکھیں موند گئی، پر جانے سے پہلے اپنے بیٹے کو اپنے بھائی کے حوالے کر گئی جو اسے اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے۔ انہوں نے اسے اپنی اولاد مانا تھا اور انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ اب ان کی 2 اولادیں ہیں اور دونوں ہی بیٹے تھے۔ محبت کی زندگی کا دائرہ اپنے باپ تک ہی محدود تھا۔
وہ اپنی ماں بہن کو بھی چاہتی تھی، پر اس کی سانسیں لینے کی وجہ ایک رب تو دوسرا اس کا اپنا باپ تھا۔ اس کا کرش تھا اس کا باپ، جینے کی وجہ۔ اس کے دوست نہیں تھے، نہ ہی اس نے کبھی دوست بنائے تھے۔ اس کا ایک ہی دوست تھا اور وہ تھے ارسلان صاحب، جو کہ دوست بھی تھے اور باپ اور بھائی بھی۔ سب کچھ محبت کے وہی تھے، حتیٰ کہ ایک رازدار بھی۔ ارسلان صاحب سے وہ بے جھجک ہر بات کہہ دیتی تھی، بلکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے اپنے سیکرٹ بھی شیئر کرتے تھے۔ جب وہ چھوٹی تھی تب ارشمان آئے تھے اور ان کے ساتھ اس کا کزن بھائی عارض اشفاق بھی آیا ہوا تھا، پر وہ 1 سال کے لیے ہی تھا اور جلدی ہی چلا گیا تھا۔ پر اس نیلی آنکھوں والے عارض میں کچھ تھا کہ کسی کو دوست نہ بنانے والی محبت اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی اس سے دوستی کی اجازت لینے۔ ارسلان صاحب کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کے دوست بنے، اور انہوں نے سنتے ہی خوش دلی سے اجازت دے دی۔ یوں عارض کے اصرار اور ارسلان صاحب کی رضا سے محبت کی دوستی اس سے ہوئی۔ پر ارشمان جو کہ اس سے بڑا تھا، اسے بہت پاپڑ بیلنے پڑے۔ یہ بات الگ تھی کہ اس کی ماہنور سے جلدی ہی دوستی ہو گئی تھی، بلکہ وہ دونوں بیسٹ فرینڈز تھے۔ وہ 1 سال اس نے عارض کے ساتھ گزارا، دوستی کے گہرے بندھن سے۔ جہاں ارشمان ماہنور کے دوست تھے، وہی محبت کی دوستی عارض سے تھی۔ ارسلان صاحب خوش ہوتے رہتے اور انہیں خوش دیکھتے نویرہ بیگم بھی خوش ہوتی تھی۔ وہ ایک آئیڈیل انسان تھے، شدت سے چاہنے والے، کسی ایک کو جنون کی حد تک محبت کرنے والے، اور یہ محبت ان کی اپنی بیٹی محبت کے لیے تھی۔ وہ ان کی آنکھوں میں ہر وقت سمائی رہتی۔ اتفاق تھا کہ ان کی طرح ہی عارض اشفاق بھی تھے، کسی ایک سے رشتہ جوڑ کر جنون کی حد تک اسے چاہنا۔ اس کی گہری دوستی پوزیسو سے ساری فیملی واقف تھی کہ ارسلان صاحب کے بعد اگر کوئی تھا تو وہ عارض اشفاق تھا، جو کہ محبت کو شدت سے چاہتا تھا۔ وہ 1 سال اس کے ساتھ گزار کر جب امریکہ واپس جانے لگا اپنے پھپھا کے ساتھ، تب محبت بہت روئی تھی۔ اس نے بہت منتیں کی تھی کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی اور اسے نہیں جانا چاہیے محبت کو چھوڑ کر۔ اس کی حالت اس قدر غیر ہو گئی کہ ارسلان صاحب کے ساتھ عارض کی بھی حالت بری ہو گئی۔ اس کا کھانا پینا ترک کر دینا ان دونوں کے لیے اذیت ناک تھا، تو دونوں فیملیز بھی پریشان ہو گئی اس صورتحال پر۔ محبت نے روتے ہوئے کہا تھا ارسلان صاحب سے کہ اگر وہ گیا تو اسے بھول جائے گا، اس کا عارض اسے چھوڑ جائے گا۔ اس کے انہی بھیگے الفاظ کو دیکھتے ارسلان صاحب نے ایک فیصلہ لیا، اور انہوں نے اپنا وہ فیصلہ قدیر نورہ بیگم کو سنایا، بلکہ ساتھ اپنی بیوی کو بھی لیا۔ فیصلہ یوں تھا کہ 17 سالہ عارض اشفاق یہاں سے جانے سے پہلے 13 سالہ محبت سے نکاح کر کے ہمیشہ کے لیے اس کا بن کر پھر جائے گا۔ یہ ایک باپ کا اپنی شہزادی کو دیکھتے ہوئے فیصلہ تھا، جس پر سب نے کہا تھا غور و فکر کرنے کے لیے، پر انہوں نے ایک نہیں سنی۔ وہ کسی بھی حال میں اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتے تھے، اور ان کے حتمی فیصلے پر نویرہ بیگم کو اعتراض اتنا ہوا کہ وہ یتیم لڑکا کیا آگے محبت کو اپنے جیون ساتھی کے طور پر قبول ہوگا؟ ارسلان صاحب نے ان کا سوال سنا اور مسکرا دیے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے اس کی محبت بنی ہی عارض اشفاق کے لیے ہے، اور اسے جو شہزادہ چاہیے تھا وہ انہیں عارض میں نظر آتا ہے۔ وہ نیلی آنکھوں والا سنجیدہ سا خوبرو 17 سال کا ذہین لڑکا انہیں اپنی بیٹی کے لیے پرفیکٹ لگا، اور پھر فیصلہ طے پایا۔ عارض کے جانے سے پہلے اس کی رضا سے اس کی دوست، جو اتنی سی عمر میں ہی اس کی زندگی بن بیٹھی تھی، اسے اس کے نام کر دیا گیا۔ وہ ایک خوبصورت سا دن تھا اس کے جانے سے 1 دن پہلے کا، جب مولوی گواہوں اپنوں کی موجودگی میں 13 سالہ محبت نے اپنی رضا سے خود کو اپنے دوست کے لیے امانت سمجھ کر اس کے نام لکھ دیا۔ اور اسی طرح عارض، جو کہ کافی ذہین تھا، 17 سال کا، جس کے ماں باپ اس کی چھوٹی سی عمر میں ہی اس سے الگ ہو گئے تھے، سماج کی تلخیوں کو جھیلتے وہ اپنی چھوٹی سی عمر میں ہی کافی سنجیدہ اور سمجھدار ہو گیا تھا۔ نکاح کے اس پاک رشتے کے معنی سمجھتے اپنی دلی رضامندی سے اپنے سارے حقوق اور محبتوں کو اس لڑکی کے نام کر دیا، اور جاتے ہوئے اس سے کہا تھا کہ اب وہ آئے گا تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے لوٹ کر۔ وہ تھوڑے سے عرصے کے لیے آیا تھا، پر ایک فاتح تھا، اپنی محبت کو فتح کر گیا، جو سب کے لیے ناممکن سی تھی۔ ارسلان سہیل کی لاڈلی شہزادی، اسے وہ یتیم لڑکا آسانی سے جیت گیا۔ عارض اشفاق کے جانے کے بعد وہ اداس تو تھی، پر اس کے پاس اس کا وعدہ تھا
جو کاغذوں کی صورت میں الماری کے ایک خانے میں چھپا رکھا تھا کہ وہ لوٹ کر آئے گا۔ ارسلان صاحب کی موجودگی میں بھلا پھر محبت اداس رہ سکتی تھی؟ انہوں نے اور ماہ نور نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ اس کی بہن اداس نہ ہو۔ وہ ان کی آنکھوں کا تارا تھی، بھلا کیسے اسے خاموش دیکھتے؟ ارشمان اور ماہ نور نے مل کر کافی ہمت دکھائی، جن میں ان کا ساتھ ارسلان صاحب نے بھی دیا، اور اسے واپس وہی کھلکھلاتی ہوئی محبت کے روپ میں لے آئے۔ عارض ہفتے میں ایک بار اس سے سلام دعا ضرور کرتا تھا۔ محبت کے لیے یہی کافی تھا کہ اس کا بیسٹ فرینڈ اسے یاد رکھتا ہے۔ اس نے 2 دوست بنائے، ایک اپنا باپ اور دوسرا عارض، اور دونوں ہی اس کی زندگی بن بیٹھے کہ وہ کسی بھی طرح ان دونوں کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہیں عارض بھی کسی طرح اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ شرارتی سی محبت اس کی زندگی، اس کے جینے کی وجہ کب بنی اسے خود احساس نہیں ہوا تھا۔ سکون تو تب آیا جب اسے ہمیشہ کے لیے اپنے نام کر لیا۔ عارض کے جانے کے بعد وہ محدود ہو گئی تھی، پر ارشمان نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ وہ اس کا مان بھائی بن گیا اور اسے ہنستے مسکراتے رکھا۔ ارسلان صاحب اسے خوش دیکھ کر جیتے تھے، اور ان کی خوشی جیسے صرف محبت میں ہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، 13 سال کی محبت 18 سال کی ہو گئی۔ وہ کافی جاذب نظر تھی، ایک نظر دیکھنے والے کو اپنی پرکشش نقوش سے اپنی جانب کھینچنے والی۔ اس دوران نہ محبت نے عارض کو دیکھا تھا، نہ ہی عارض نے محبت کو۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ سیدھا آ کر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا، اپنے مقابل بٹھائے۔ وہ سب سے باتیں کرتا تھا، کبھی کبھار محبت سے بھی اس کے حال احوال پوچھ لیتا تھا، اور اس کے لہجے میں جو محبت ہوتی تھی، وہ اس کا خیال، اس کی چھوٹی سی چھوٹی غلطی بھی وہ اسے 20 منٹ کی کال پر جتا کر ہدایت کرتا تھا، اسے پوزیشن لینے پر مبارکباد دیتا، اس کے لیے وہاں سے تحفے بھیجتا۔ اس کے لہجے میں سمایا جنون محبت کے رگوں پہ میں سرسراہٹ پیدا کر دیتا۔ وہ کافی حد تک ایسا جنونی تھا محبت کے معاملے میں۔ محبت کا دل اس کا گواہ تھا، وہ اس کا انتظار کر رہی تھی بہت، ایک فطرتی طور پر، ایک اچھے دوست کی چاہ میں، ایک نکاح کے مضبوط بندھن کی کشش میں۔ وہ ارشمان اور ماہ نور کی شادی میں بھی نہیں آیا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اگر اسے ایک نظر بھی دیکھ لیا تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس آ جائے گا اور اپنی تعلیم کبھی مکمل نہیں کر پائے گا۔ یہی اس کا ڈر تھا کہ اگر محبت کو ایک نظر بھی دیکھ لیا تو خود پر کیا سالوں کا ضبط سیکنڈز میں ٹوٹ جائے گا۔ اس نے محبت کو جانے سے پہلے بتایا تھا کہ اس کا نہ اس سے پہلے کوئی دوست تھا اور نہ ہی اب کوئی ہوگا۔ بات یہ نہیں تھی کہ اس خوبرو نیلی آنکھوں والے لڑکے کو کسی نے دوستی کے لیے پرپوز نہ کیا ہو، حقیقت یہ تھی کہ اس کا دل تو اس کی محبت ہی لے گئی تھی۔ اب بچا کیا تھا اس کے پاس جس سے وہ دوستی کرتا؟ تھا ہی ایک دل جو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ گردوں کا سودا تو کرنے سے رہا۔ وہ پابند وفا تھا اور ایک سے ہی پابند رہنا چاہتا تھا، اس لیے وہ صرف ایک سے محبت کرتا تھا، اور وہ ایک صرف محبت تھی۔ وہ ایک خوش اخلاق لڑکا تھا، ہنسی مذاق میں صاف انکار کر دیتا تھا۔ وہ اپنی محبت کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، کیونکہ محبت بھی وہی تھی اور دوستی بھی وہی۔ اسے نہ دیکھتا، نہ ہی زیادہ باتیں بگاڑتا، پر خود بوند بوند ترستا صحرا بن گیا تھا۔ کبھی تو ضبط کرتے اس کے دیدار کے لیے دل پاگل ہو جاتا تھا، اس حد تک کہ وہ خود کو پاگل ہی سمجھتا تھا۔ دل چاہتا کہ وہ سامنے ہو اور وہ اسے خود میں بھینچ کر کہیں دور لے جائے اور چھپا دے اسے خود میں، پر ابھی وہ اس سب کے لیے راضی نہیں تھا، کیونکہ ایک تو اس کی محبت ابھی کم سن تھی، دوسرا اس نے اپنے سارے جذبات اس وقت کے لیے قید کیے تھے جب وہ اس کے سامنے بیٹھ کر اس کا گھونگھٹ اٹھائے گا، اسے بغیر روک ٹوک کے جی بھر کے چاہ سکے گا، اسے اپنی دیوانگی سے آشنا کروائے گا، بلکہ اس پر اپنا جنون لٹائے گا۔ ارشمان اس کے اپنے کزن کی شادی پر بھی اسے سب نے بہت منتیں کی تھی کہ وہ پاکستان آئے، بلکہ محبت کی بھی یہی خواہش تھی، اور اس کے ساتھ اس نیلی آنکھوں والے کو دیکھنے کے لیے خاندان کی لڑکیاں بھی پرزور اصرار کر رہی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ جب وہ خوبرو سا شہزادہ عام سی شکل و صورت والی محبت کو دیکھے گا تو پہلی فرصت میں ہی ٹھکرا دے گا، اور وہ کسی طرح اس مغربی ایشین حسن سے مالا مال عارض اشفاق کو اپنے جال میں پھنسا لیں گی، کیونکہ حسن چیز ہی ایسی ہے کہ سامنے والے کو تباہ کر دے۔ پر ان کے دلوں پر اوس تب پڑی جب عارض اشفاق نے اپنے کزن کی شادی میں آنے سے انکار کر دیا تھا،
اور اپنی محبت کی مایوسی کو سمجھتے اس نے سیدھا ہمت کر کے بڑوں سے بات کی کہ اگلے سال جب وہ آئے گا تو سیدھا اپنی محبت کو رخصت کروائے گا۔ جب یہ بات ینگ جنریشن تک پہنچی تو سب نے اس کی بے قراری بے چینی سمجھتے کافی اس کی کلاس لگائی اور یہ بھی کہا کہ تجھے ڈر ہے کہ کہیں ارشمان کی شادی ہوتے دیکھ کر تیرے ہاتھوں سے ضبط کی لگامیں نہ چھوٹ جائیں۔ وہ ہنستا کہکہا لگاتا سب کی چھیڑ چھاڑ لانتے کلاسیں جھیلتا رہا۔ حقیقت ہی تو تھی، اسے ڈر تھا ضبط کے ٹوٹنے سے۔ وہ جانتا تھا کہ اسے سامنے پا کر وہ خود پر ضبط نہیں رکھ پائے گا۔ ارسلان صاحب نے سن کر اپنی بیٹی کی چھوٹی سی عمر میں رخصتی پر اعتراض تو کیا، پر جب نظر اپنی محبت کے گلاب کی طرح مہکتے چہرے پر پڑی تب وہ نہال ہو گئے۔ جانے کتنی ہی دعائیں نکلی تھی ان کے لبوں سے عارض اشفاق کے لیے، جس نے ان کی بیٹی کو اتنی محبت دی تھی کہ جس کی وہ حقدار تھی، اور ارسلان صاحب اگر خود کے بعد محبت پر کسی کا حق سمجھتے تھے تو وہ عارض اشفاق تھے۔ وہ تھا ہی ایسا، یہاں نہ ہو کر بھی اس کی بیٹی کا خیال رکھنے والا، اس کی خوشی اور غم کو سمجھنے والا۔ ماہنور کافی چھیڑتی تھی محبت کو، اور اس کی جائے پناہ ہمیشہ کی طرح ارسلان صاحب کا سینہ ہوتا جہاں وہ اپنا چہرہ چھپا لیتی۔ وقت کا کام تھا گزرنا اور وہ سست روی سے گزرتا گیا، یا یہ وقت کا سرکنا صرف عارض کو ہی بھاری اور سست لگا، پر جیسے تیسے کر کے وہ گزر ہی گیا۔ اس سب میں کتنی اس نے اذیتیں جھیلی، دوریوں کی، وہ صرف وہ اور اس کا خدا جانتا تھا۔ آخرکار وہ دن بھی قریب آ گئے جن کا انہیں بے صبری سے انتظار تھا۔ ملن کی گھڑیاں قریب آتی گئی، ویسے ہی ان کی دلی حالت غیر تھی، دھڑکنوں کا رقص گھبرائے رکھتا، ہمہ وقت شور مچائے رکھتی۔ محبت کا تو اس کے بارے میں سوچتے ہی پسینے چھوٹ جاتے، وہ بیسٹ فرینڈ ہونے کے باوجود اس کے لیے مشکل پیدا کر گیا تھا۔ وقت قریب پہنچا، تیاریاں عروج پر جا پہنچی۔ ارسلان سہیل کی شہزادی محبت ارسلان کی شادی تھی، جس پر خاندان کو رشک ہوتا تھا کہ وہ خالص خوشیوں کی شہزادی ہے، جس کے نصیب میں اللہ نے صرف خوشیاں ہی لکھی ہیں۔ پہلے اس قدر چاہنے والا باپ، سونے کے چمچ سے نوالا لینے والی شہزادی، اور پھر ویسا ہی امیر کبیر جنون کی حد تک چاہنے والا شوہر۔ اللہ اس پر مہربان تھا، جس کا کافیوں کو شکوہ تھا، کوئی حسد کی آگ میں جل رہا تھا تو کوئی شکرانے کے سجدوں میں جھکا۔ ملکی غیر ملکی، معروف چھوٹی بڑی شخصیات اپنی بیگمات کے ساتھ وہاں مدعو تھے۔ بارات سیدھا تیاریوں کے ساتھ امریکہ سے آنے والی تھی۔ ارسلان صاحب نے کوئی کمی نہیں رکھی تھی اپنی شہزادی کی شادی میں، اور ان کے ہر قدم کے ساتھ ان کا بڑا داماد پیش تھا۔ وہ سرخ گھونگھٹ میں سر جھکائے بیٹھی تھی، وہ عام سی لڑکی کی چھپ ہی نرالی تھی کہ کئی نگاہیں ساکت سی ہو جاتی۔ اپنوں نے اس کے صدقے اتارے، ماں باپ بہن جیجو سب نے اس کے سر پر لاکھوں وار دیے۔ محبت کے لبوں میں چھپی مسکراہٹ دیکھتے ارسلان صاحب، جن کی زندگی کا مقصد ہی اسے مسکرائے رکھنا تھا، وہ پھولے نہیں سما رہے تھے۔ سب خوش تھے اس شادی سے، ایک اعلیٰ شاہی جشن کا سما تھا۔ یہ شادی خاندان کی سب سے بڑی شادی تھی۔ وہ گھونگھٹ ڈالے بیٹھی لڑکیوں کی چھیڑ چھاڑ سرگوشیوں پر جھیمپی ہوئی تھی، کئی نئے جذبات سے آشنا ہوئی، کتنے جذبات انگڑائیاں لے کر بیدار ہوئے۔ بارات پہنچنے ہی والی ہے، اس شور و گونج نے اسے پسینہ کر دیا۔ مرد حضرات سب بارات کے استقبال کے لیے وہاں سے نکل چکے تھے، کیونکہ وہ پرائیویٹ طیارہ پاکستان لینڈ کرنے والا تھا، جہاں سب دلہے کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ ہنسی کہکہوں شور شرابے کے بیچ اپنی بہن کے سہارے جھیمپی بیٹھی محبت گھونگھٹ کے نیچے اپنے ہاتھوں میں لکھے عارض اشفاق کے نام کو دیکھ رہی تھی۔ شہزادہ آ رہا ہے ہماری شہزادی کو چرانے، ایک شریر سی سرگوشی ماہنور کی طرف سے اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ شرما کر سرخ مہندی سے سجے ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ جانے کتنے ہی بے باک شریر کہکہے فضا میں گونج اٹھے تھے۔ منتظر تھی اس دھڑکنوں کے امین کی، اپنے جیون ساتھی کی، جس نے چھوٹی سی عمر میں ہی سارے حقوق اپنے نام کروا لیے تھے۔ گلاب کی طرح مہکتی شہزادی شرمگین مسکراہٹ سجائے، سب کی چھیڑ چھاڑ اس کے نام کی سرگوشیوں سے خود میں چھپتی محبت کے سامنے جب اچانک ہی کفن میں لپٹا ہوا وہ لہو لہان شہزادوں جیسا چہرہ لا کر رکھ دیا گیا۔ وہ اس کے سحر میں جکڑی ہوئی تھی، اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب ڈھول شہنائیاں شور شرابہ، کب سب ماتم کوہرام میں بدل گیا۔
اسے معلوم نہ ہوا۔ شہنائیوں کے بیچ بارات کے بجائے لہو میں نہایا ہوا، کفن میں لپٹا ہوا اس کا وجود لا کر اس کے سامنے رکھا گیا، جو کہ ہزاروں سپنوں، کئی جذبات، میٹھی شریر سرگوشیوں کی منتظر تھی۔ وہ خون میں نہایا عارض اشفاق، اس کا دوست، اس کی محبت کی ابتدا، اس کا ہمسفر گہری نیند سویا اس کے سامنے تھا، جبکہ اس کے کانوں میں فقط یہی الفاظ تھے: میرے جانے پر رونا نہیں محبت، کیونکہ میں تمہارا ہوں، لوٹ کر تمہارے پاس ہی آؤں گا۔ وہ لوٹ کر آیا، یوں آیا، ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا۔ نہ صرف عارض اشفاق بچھڑا تھا، بلکہ اس برات کے منتظر، اپنے دوستوں کے منتظر، سالوں سے دیدار کی ترسی محبت کے سارے جذبات سرد کر گیا۔ وہ شہزادی سے پتھر کی مورتی ہو کر رہ گئی، کیونکہ اس کا شہزادہ تو منو مٹی تلے جا سویا تھا۔ حال: یہ کون ہے مسٹر سبیل آفاق؟ پہلے تو کبھی آپ کے ساتھ نہیں دیکھا۔ ہرے رنگ کے لباس میں کھڑی محبت کو سر سے پاؤں تک تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے فارن پارٹی میں سے ایک لڑکی نے بڑی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کے ساتھ ہی کئی لوگ اس طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ کافی لوگوں کا سوال اس سے ملتا جلتا تھا۔ یہ میری مسز محبت سبیل آفاق ہیں۔ سبیل اس لڑکی کو جواب دیے سب سے اس کا تعارف کروانے لگا۔ السلام علیکم۔ ان کے ہائے ہیلو کے لیے بڑے ہاتھوں کو نظر انداز کرتی وہ مسکرا کر بولی اور خیر خیریت پوچھی۔ سبیل کو اس کا یہ پرہیزی انداز کافی اچھا لگا۔ وہ صرف اس کے ساتھ نہیں بلکہ سب کے ساتھ ہی لٹھ مار انداز میں پیش آتی تھی۔ میں مسٹر سبیل آفاق کی سیکرٹری ہوں۔ سبیل کے کرائے تعارف کی دھچیاں بکھیرتی وہ جلاتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا تعارف کروانے لگی۔ آپ کی بیوی آپ کی سیکرٹری ہے مسٹر سبیل آفاق؟ فارن پارٹی کے مین کارکن نے شاکی انداز میں استفسار کیا۔ ان کا ایک بھی لڑکھڑاتا ہوا قدم مقابل پارٹی پر غلط تاثرات ڈال سکتا تھا، اور یہ کام محبت ارسلان بہت اچھی طرح سے انجام دے چکی تھی۔ سامنے والی پارٹی کی حیرت بھری آنکھوں کے تاثرات سے لگ رہا تھا۔ ان کی نظر میں لائف پارٹنر کو برابر کے حقوق دینے چاہیے، اور جو اپنی بیوی سے سچا اور مخلص نہیں، ان سے کیا ہوگا؟ محبت کے اس بیوقوفانہ تعارف سے دوسری پارٹیز کو موقع مل گیا تھا چیمگوئیاں کرنے کا۔ محبت جو سبیل کے بھنچے لب، ماتھے پر ابرے بل، سنجیدہ تاثرات انجوائے کرتی اس پر طنزیہ مگر استہزائیہ نظریں ڈالے محظوظ ہوئی کھڑی تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ کس پاگل انسان سے ٹکر لے لی ہے۔ چیلنج کے معاملے میں وہ دماغ سے کھسکا ہوا انسان تھا۔ اس کا ایک ہی اصول تھا: اگر اپنی چیز ہرٹ کرے تو اسے اپنی سمجھ کر مزید قریب لاؤ، تاکہ وہ مجبوراً خود آپ کے لیے ہار جائے۔ جس کے اصول جان لیوا ہوں وہ بندہ کیسا ہوگا؟ محبت ارسلان ابھی سبیل آفاق کو جان ہی کہاں پائی تھی۔ صرف سیکرٹری ڈارلنگ؟ اپنے ناخنوں کو دیکھتی، پر اعصابی اور سماعتی طور پر پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ 10 پارٹیز کی موجودگی میں ان سب کی توجہ کا مرکز بنے۔ جب کسی مرد کا بازو سرک کر آئے اور اس کی کمر میں اپنی جائیداد سمجھ کر گرفت جما جائے، شرم سے موت کیسے آتی ہے، وہ آج محبت ارسلان سے کوئی پوچھتا۔ اس کا مضبوط مردانہ بازو اس کی نازک سی کمر کے گرد لپٹ گیا، اور وہ بڑے محبتی گمبھیر انداز میں اس سے استفسار کر رہا تھا۔ سیکرٹری نہیں بلکہ پرسنل سیکرٹری، اس نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں آنکھ دبا کر مقابل کو معنی خیز جواب دیا۔ کتنوں کو حسد میں مبتلا کرتے فضا میں بلند و بانگ کہہ کہے گونج اٹھے۔ وہ جو شاکی کھڑی تھی، اس کے اس جواب پر اس کا چہرہ سرخ لال انگارہ ہو گیا تھا۔ اس کی نگاہیں جو اسے بھسم کرنے کے لیے اٹھی ہوئی تھی، لمحے میں ہی وہ اسے شرم کے باری بوجھ سے جھکا گیا۔ شی سو کیوٹ۔ اس کے شرمانے پر پارٹی کی ممبران لڑکی نے ہنستے ہوئے خوشگوار تعریفی تبصرہ کیا۔ تھینکس، بٹ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اسپاٹ لہجے میں ناگواریت چھپائے بغیر بولا۔ مطلب؟ مقابل ٹھٹک گئے۔ مجھے کسی اور کے منہ سے اس کی تعریف بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ میرا ماننا نہیں بلکہ یقین ہے کہ رب نے یہ خاص محبت کا پیکر میرے سراہنے کے لیے مخصوص بنایا ہے۔ اس کا جواب محبت کے ہاتھوں کے طوطے اڑا گیا۔ وہ سیر نہیں، سوا سیر سے بھی اوپر کا کوئی کمینہ تھا، اس سے بھی بڑا منحوس سایہ تھا۔ فضا میں خوشگوار کہکہے بلند ہوئے اس کی جیلسی جنون پر۔
پر وہ تو محبت ہی جانتی تھی کہ اس کمینے ڈھیٹ نے اس کی بات کا بدلہ اسے یوں ذلیل کر کے لیا تھا۔ محبت کو لگا اگر مزید چند منٹ بھی اس کے ساتھ کھڑی رہی تو وہ رو دے گی۔ اس کمینے کی معنی خیز بات وہ سمجھ گئی تھی، جس سے لڑکیوں کی کھلکھلاتی ہوئی نظریں خود پر پا کر اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ وائف کے ساتھ ساتھ پرسنل سیکرٹری، ہاؤ رومانٹک، ہا ہا ہا۔ ایک بے باک خاتون نے محبت کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا لگایا، جس کے کھلے منہ کو دیکھ کر محبت کا دل کیا اندر ہاتھ ڈال کر زبان ہی کھینچ لے۔ ایکسکیوز می۔ اس کی ضبط کی حد یہیں تک ہی تھی۔ سب سے معذرت کرتی اپنی کمر کو اس کی گرفت سے پھیکی مسکراہٹ پیش کرتی چھڑوانے لگی۔ کہاں ڈارلنگ؟ لبوں کے گوشوں میں مسکراہٹ چھپا کر مصنوعی چونکتے اس کی طرف دیکھا اور گلابی دہکتے گال پر انگوٹھا پھیرا۔ محبت کو لگا اس کا گال جلس گیا ہو، اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ واش روم میں جا رہی ہوں، ساتھ چلنا ہے؟ پھاڑ کھانے والے انداز میں کہتی وہ اس کے ہاتھ پر اپنے ناخن چبا گئی۔ اس کی بات پر اس کی ڈارک براؤن چاکلیٹی آنکھیں چمک گئی۔ آف کورس ہنی، بھاڑ میں بھیجو اس ڈیل کو، میرے لیے تو سب سے بڑا گولڈن چانس یہی ہے۔ وہ اس پر قدرے جھک کر بھاری سرگوشی میں بولا۔ محبت حیران ہوئی کہ کہاں جانا ہے، پر ان آنکھوں کا اشارہ ایک سائیڈ دیکھتے اس نے اپنے سوال پر غور کیا، جس سے اس کی پوری ہستی ہل گئی۔ دماغ تو سن ہوا، وجود بھی آگے بڑھنے سے انکار کر گیا۔ شٹ اپ، میں صرف اس پارٹی کا لحاظ کر رہی ہوں ورنہ آپ کا خون چوس لوں گی۔ وہ پھاڑ کھاتی اس کے ہاتھ کی پشت کو اپنے ناخن سے لہو لہان کر گئی، جس کی جلن سبیل کو بھی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بھی آئیڈیا برا نہیں، اگر تم کہو تو سائڈ چلیں۔ وہ اسے زچ کرنے لگا۔ وہ باز نہیں آیا، البتہ محبت اپنے بال نوچتے نوچتے رہ گئی، پر اگلے پل وہ اس کی گرفت کمزور پڑتے دیکھ کر اس سے فاصلہ قائم کرتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ وہاں موجود ہستیاں ان کی سرگوشی میں گفتگو کو دیکھتے انہیں لو برڈز کا خطاب دے رہے تھے۔ سبیل نے ایک شرارتی نظر اس کی پشت پر ڈالی اور فوراً پارٹی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد سب کا لنچ ساتھ کرنے کا پروگرام تھا، جو کہ اس 7 اسٹار ریسٹورانٹ میں سبیل آفاق کی جانب سے منعقد تھا۔ یہاں کئی پارٹیاں آج کی اس فارن ڈیلیگیشن پروجیکٹ کے لیے موجود تھی۔ ایسے میں جب وہ اسے بیوی کی حیثیت سے تعارف کروا چکا تھا تو کیا ضرورت تھی اسے خود پر ہنسی اڑانے کی، خود کو سیکرٹری شو کروا کر؟ اگر یہ بات باہر نکل جاتی میڈیا میں تو کتنی باتیں بنتی۔ آغا جان اپنی بہو کا عہدہ دیکھ کر بھڑک جاتے، بدنامی ہو جاتی۔ مرحوم ارسلان سہیل کی بیٹی ایک معمولی کمپنی میں سیکرٹری کی جاب سر انجام دے رہی ہے تو کتنی توہین ہوتی مرحوم کی۔ پر اس بیوقوف جذباتی عورت کو کون سمجھائے، جس نے عمر تو پانی کی طرح بہا دی تھی، عقل بھی ساتھ ہی۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا حال ہے؟ کیا آپ کو اندازہ نہیں کہ کیا حال ہوگا میرا؟ وہ اپنے غصے اور غم کو دبانے کے لیے لیڈیز واش روم سے کچھ دور فاصلے پر چہل قدمی کر رہی تھی کہ اچانک ارشمان کی کال اور ان کا حال بابت استفسار کرنا اس کے ٹھنڈے ہوتے غصے میں پیٹرول اور آگ دونوں کا کام انجام دے گیا۔ اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ ارشمان سٹپٹا گئے۔ انہیں اندازہ تھا اور ان کا اندازہ اس کے لب و لہجے سے درست ثابت ہوا۔ ریلیکس چھٹکی، انہوں نے محبت سے پچکارا۔ مر گئی چھٹکی، یہ جو آپ سب نے مل کر میرے ساتھ گیم کھیلا ہے نا، بہت بھاری پڑے گا آپ سب کو۔ میں جانتی ہوں سب نے مل کر یہ پلان میرے اگینسٹ بنایا ہے، پر اب میں اس گیم پلان کو آپ سب پر الٹ دوں گی، اور وہ بھی محض 2 ماہ میں۔ اس نے چٹکی بجائی۔ آپ ہی اور امی کو کہہ دیجیے گا، اپنی محبت پر منحوس ہونے کے ساتھ ساتھ اب طلاق یافتہ ہونے کے ٹیکے کو بھی جھیلنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اس کی سرد برفیلے لہجے میں دھمکیوں کو سنتے، اس کے عزائم کو محسوس کرتے وہ فریز ہو گئے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی محبت؟ ایسا کچھ نہیں۔ وہ گھبرا کر کھڑے ہوئے۔ وہ لڑکی اسے جنونی حالت میں لگی جو اپنی ضد میں کچھ بھی کر گزرے گی۔ پاگل نہیں، بالکل ٹھیک ہوں میں، جو میرے نہیں، محبت ان کی نہیں۔ بتا دیجیے گا، تیار رہیں دنیا کو منہ دینے کے لیے۔ اگر محبت ارسلان نے خود کو آزاد نہیں کروایا تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ چیلنجنگ انداز میں کہتی وہ کال ڈسکنیکٹ کر کے گہرے سانس بھرنے لگی۔ ماہ نور، یہ کیا کر دیا؟
ارشمان بگڑی صورتحال پر سر تھام کر بیٹھ گئے۔ اب وہ کیسے سمجھائے محبت کو؟ انہیں سبیل کو ہی سمجھانا چاہیے تاکہ وہ اپنے قدم پیچھے لے، ورنہ وہ جنونی لڑکی کوئی بھی قدم اٹھا سکتی تھی۔ انہیں سبیل کو واپس بلا کر اس رشتے سے انکار کر دینا چاہیے۔ وہ سمجھدار ہے، سمجھ جائے گا، پر وہ اپنی محبت کو نہیں کھو سکتے تھے۔ کافی سوچ و بچار کے بعد انہیں یہی فیصلہ ٹھیک لگا۔ کچھ بھی تھا، بہرحال زندگیاں تو بچ ہی جائیں گی نا۔